اور چلا جائے گا، اس لیے میں نے صرف ایک جملہ کہا۔ باقی میں نے عرض کر دیا کہ یہ کمی کوتاہی ہے، اور وہ کمی کوتاہی یہ ہے کہ ہماری محفل کے اندر رب سے محبت کا درس بہت کم دیا جاتا ہے، بہت کم۔ تلاوت قرآن کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ نعت سے لے کر صلاۃ السلام تک یہ تمام کی تمام تعریف اللہ کے محبوب کی ہوتی ہے، اور ہونی چاہیے، اس سے بڑھ کے ہو تو بھی کم ہے، لیکن اس خالق کی بھی تو تعریف ہو جس نے محبوب کو اتنا مقام دیا ہے، جس نے محبوب کو بنایا ہے، جس نے محبوب کو اتنا سونا اور اتنا پیارا بنایا، جس نے محبوب کو اتنا مقام دیا۔ وہ ہے نا کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ یعنی اگر آپ محبوب سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ محبوب با کمال ہیں، لاجواب ہیں، بے مثال ہیں، اور واقعتاً ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اندازہ کیجئے اگر محبوب اتنے سونے ہیں، اگر محبوب اتنے با کمال ہیں، اگر محبوب اتنے لاجواب ہیں، تو پھر جس نے محبوب کو بنایا ہے وہ رب کتنا سونا ہوگا، وہ رب کتنا کمال والا ہوگا۔ ہم آدھی بات کرتے ہیں، اس لیے میں نے آج کا جو موضوع ہے وہ صرف اور صرف اس لیے رکھا کہ ہمیں رب سے محبت ہونی چاہیے، اور شدید ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ باقی جو محبتیں میں نے عرض کی ہیں یہ بھی اللہ ہی نے رکھی ہیں۔ ماں باپ کی محبت اللہ نے رکھی ہے، اولاد سے محبت اللہ نے رکھی ہے، میاں بیوی کا جو محبت کا تعلق ہے وہ اللہ نے رکھا ہے، دیگر رشتہ داروں سے اللہ نے رکھا ہے، قرآن سے اللہ نے رکھا ہے، تو وہ ناجائز نہیں ہے۔ ایک حد تک جو مال ہے، دولت، ایک حد تک اس سے بھی ایک تعلق ہے تو وہ اللہ نے رکھا ہے۔ لیکن میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں آج کے موضوع میں کہ جو ہمارے ایمان کی شرط ہے، ایمان کی نشانی ہے، ہماری ایمان کی روح ہے، وہ ہے میرے خالق و مالک کی محبت۔ وہ محبت ہے کہ جس میں اللہ کے مقرب جو انبیاء تھے ان کو آروں سے چیر دیا گیا رب کی محبت میں، انہوں نے اف تک نہیں کہا اپنے رب کی محبت میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کئی ایسے انبیاء تھے کہ جن کو چیر دیا گیا آروں کے ساتھ، لیکن انہوں نے اف تک نہیں کہا۔ کیوں؟ رب کی محبت غالب ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر شے سے محبت ہے، لیکن ٹاپ آف دی لسٹ اگر کسی سے محبت ہے تو وہ میرا خالق و مالک ہے۔ یہ شعر کا میں نے آخری جملہ پڑھا تھا، چونکہ یہ میرے ذہن میں نہیں تھا، بہت کمال کا یہ شعر ہے۔ جو حضور سے پیار کرتے ہیں، جو حضور سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے تو ایک جملے میں سمجھانا ان کو آسان ہے نا۔ جو معاذاللہ حضور سے پیار نہیں کرتا اس کو سمجھانا مشکل ہے، لیکن جو کہتے ہیں میں ہر وقت حضور کا تذکرہ کرتا ہوں، محبوب کا تذکرہ کرتا ہوں، حضور کے نعتیں پڑھتا ہوں، آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہوں، آپ کی محافل کو سجاتا ہوں، ہر وقت آپ کا تذکرہ، آپ کا نام، آپ کا ذکر، اس کو سمجھانا اس لیے آسان ہے کہ جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے جملہ بولا کہ اگر تم واقعتاً اس میں سچے ہو کہ میں محبوب سے پیار کرتا ہوں، آمنہ کے لال سے محبت کرتا ہوں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس آمنہ کے لال کے خالق سے تم پیار نہ کرو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بننے والی شے سے تو پیار کر رہے ہیں اور جو بنانے والا ہے اس سے پیار نہیں کر رہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بننے والی شے کا کمال ہے، لیکن زیادہ کمال تو بنانے والے کا ہے۔ جس نے محبوب کو پیدا کیا ہے اس سے بھی پیار کرنا ہے نا۔ ایک جگہ میں نے کئی جملہ کہا تھا، میں پھر دوہرا دیتا ہوں، کسی بہر کی محفل میں نے کہا تھا کہ اہل سنت و جماعت جس طرح اللہ کی توحید کو، اللہ کی محبت کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے کمالات کو بیان کرتے ہیں نا، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کمزوری تو ہے، میں نے عرض کر دیا، اور وہ کمزوری میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ وہ کمزوری یہ ہے کہ ہماری محفل میں تذکرہ کم ہوتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ محبت سے بولی ذرا سبحان اللہ، یہ اٹھا لیں۔ تو وہ جملہ یہ تھا، انشاءاللہ میں کہتا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا اگر آپ کو موضوع یہ دیا جائے، ٹاپک یہ دیا جائے کہ رب کی شان کو بیان کرو، اور مقررین کو، خطباء کو
یہ موضوع دے دیا جائے کہ آپ رب کی تعریف بیان کرو، آپ ذرے سے لے کے نا، ایک چھوٹے سے ذرے سے لے کے آپ شروع کرتے ہیں کہ رب کی یہ تعریف ہے، اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، اللہ نے پھول بنائے، اللہ نے آبشاریں بنائیں، اللہ نے پہاڑ بنائے، اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، آسمان کو بغیر چھت کے قائم فرمایا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اللہ کی یہ شان ہے، اللہ کی وہ شان ہے، اللہ نے اتنی مخلوقات کو پیدا کر دیا۔ سائنس کلائمیکس پہ پہنچ کر بھی آج تک وہ نہیں پہنچ سکی کہ مخلوقات کی تعداد اس وقت کتنی ہے، وہ بیان تو کرتے ہیں لیکن مکمل ابھی تک نہیں پہنچ پائے۔ آپ ذرے سے لے کے پوری کائنات میں جو جو آپ کو نظر آتا ہے آپ اس کو بیان کرتے جاتے ہیں، رب کی شان کو بیان کرتے جاتے ہیں کہ میرا رب کون ہے۔ میرا رب وہ ہے جس نے کائنات کو بنایا۔ رب کون ہے؟ میرا رب وہ ہے جس نے خوبصورت ترین ایک مخلوق انسان کو بنایا۔ آپ تعریف کرتے جا رہے ہیں، میرا رب وہ ہے جس نے اتنے خوبصورت پہاڑ اور آبشاریں اور نہریں اور دریا اور سمندر بنائے۔ آپ تعریفیں کرتے جا رہے ہیں۔ یہ تمام تعریفیں برحق ہیں اپنی جگہ پر، لیکن میں نے کہا کہ سنت و جماعت صرف ایک جملے کے اندر اللہ کی تعریف کو بیان کر دیتے۔ یہ تو حق ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، کوئی شک نہیں ہے، اور یہ اس رب کی تعریف ہے کہ جس نے اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے، اس رب کی تعریف ہے کہ جس نے اتنی خوبصورت زمین بنائی ہے، اس رب کی تعریف ہے کہ جس نے آسمان بنائے اور ستاروں سے اس کو روشن کیا۔ لیکن میں نے کہا ایک جملے میں اگر کہو نا تو میں رب کی تعریف بیان کرتا ہوں ایک جملے میں، اور ایک جملہ یہ ہے کہ اس رب کی تمام تعریفیں اپنی جگہ پر کہ اس نے ساری کائنات کو بنایا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے ایک جملے میں اللہ کی شان کو بیان کرنا ہو تو وہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں اس رب کی کیا شان ہے کہ جس نے محمد جیسا محبوب پیدا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے معاملہ کہ آپ ساری شان کو بیان کیجئے، لیکن جب آپ ایک جملے میں بیان کرتے ہیں نا کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے محمد جیسی شخصیت کو بنایا ہے، اتنا کمالات اور اتنے اوصاف، جب ایک جملے میں آپ کہتے ہیں تو وہ ساری بات واضح ہو جاتی ہے۔ خیر، آج کا ہمارا موضوع ہے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت، سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار، رب سے عشق سب سے بڑھ کر۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ مومنین کا جو تذکرہ جب قرآن مجید کے اندر آیا نا تو اللہ نے بطور معیار کے، بطور سند کے، جب کافروں کے مقابلے میں تذکرہ فرمایا تو پتہ ہے کس کا تذکرہ کیا؟ فرمایا ایک طرف میرے بندے ہیں جو میری عبادت کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور فرمایا ایک طرف وہ ہیں جو بتوں سے پیار کرتے ہیں، بتوں سے محبت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ ذرا اس جملے کا لطف لیجئے گا کہ اللہ نے آپ کو کیا مقام دیا ہے۔ آپ سے مراد جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، آپ سے مراد جو رب سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں باقاعدہ دونوں کو بیان فرمایا، وہ جو بت سے پیار کرتے ہیں، وہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ جو بتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ فرمایا ایک وہ گروہ ہے، وہ طبقہ ہے کہ جو بتوں سے پیار کرتا ہے، بتوں کی عبادت کرتا ہے، اور فرمایا ایک خالص ترین وہ طبقہ ہے جو رب سے پیار کرتا ہے۔ یا اللہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس فرق کو اللہ نے بیان کیا، ذرا محسوس کیجئے گا اور اس بات کا لطف لیجئے گا، ایمان تازہ ہوگا آپ کا انشاءاللہ۔ فرمایا کہ جو بتوں سے پیار کرنے والے ہیں، بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، جب ان پر کوئی کڑا وقت آتا ہے نا، جب ان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ فوراً اپنے بتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک سائیڈ ابھی بیان ہو رہی ہے، جو بتوں سے پیار کرنے والے ہیں جیسی کوئی مشکل گھڑی آئی فوراً بتوں کو چھوڑ دیا اور کہا کہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کہاں اور بت کہاں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہا یہ ان کی محبت ہے اپنے بتوں سے۔ فرمایا آپ اس سائڈ پر آ جاؤ،
جو میرے بندے مجھ سے پیار کرتے ہیں، کہا وہاں تو تھوڑی سی تکلیف آئی تو بتوں سے تعلق ختم، اپنے معبودوں سے تعلق ختم ہو گیا۔ اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، کہا اگر ان کے سر تن سے جدا بھی کر دیے جائیں، ان کے جسم سے پھر بھی اللہ اللہ کی آواز آتی ہے، پھر بھی اپنے رب کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ کہا یہ وہ معاملہ کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم بتوں سے پیار کرتے ہیں، کہا کہاں تم اور کہاں میرے بندے، کہ میرے بندے تو ہر حال میں مجھے پکارتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے بندے ہر حال میں میرا تذکرہ کرتے ہیں، حالات اچھے ہوں تو بھی رب رب، حالات برے ہوں تو بھی رب رب، حالات اس طرح کی آسانیاں ہیں، آسائشیں ہیں، سہولیات ہیں تو بھی رب رب کرتے ہیں۔ اور اگر سارا کچھ چھن جائے اور پلے کچھ نہ رہے، اگر کوئی بندہ ان کے سامنے آئے اور کہے کہ معاذاللہ میں 1 کروڑ روپے آپ کو دیتا ہوں، ایک لمحے کے لیے تو بت کو سجدہ کر دے، کہا میرا بندہ وہ ہوگا جو 1 کروڑ کو ٹھوکر مارے گا اور کہے گا ایک لمحے کے لیے بھی میں رب کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ کہا کہاں تم بتوں سے پیار کرنے والے اور کہاں میرے بندے مجھ سے پیار کرنے والے۔ اور اگر شک ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، اگر شک ہے تو اللہ کے محبوب کو دیکھ لیجئے، اگر شک ہے تو حضرت بلال کو دیکھ لیجئے اور پڑھ لیجئے، جن کو انگاروں پہ لٹایا جاتا، اللہ اکبر، انگاروں پہ، اور مار مار کے تھک جاتے کافر مشرک، اور اینڈ پہ وہ تنگ ہو جاتے، کہتے بلال ہم تمہیں مارتے ہیں، سزا دیتے ہیں اور تم آگے سے مسکراتے ہو، ہم تو اس لیے مارتے ہیں کہ تم آؤ بقا کرو اور ہم ہنسے تیرے اوپر، تو شور کرے واویلا کرے کہ میں نے کس کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے کس رب سے پیار کر لیا ہے، مجھے سزا مل رہی ہے۔ کہا ہم کس لیے تجھے سزا دیتے ہیں بلال، ماجرا کیا ہے، ہم تھک گئے مار مار کے، لیکن تیری زبان سے احد احد نکل رہا ہے، بلال یہ مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ کہا تمہیں خبر نہیں ہے، تم عام حالات کو دیکھ رہے ہو اور میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ کہا تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا جب بھی تم مارتے ہو نا اور تمہارا ظلم، تمہاری سزا، تمہارا جبر انتہا کو پہنچتا ہے تو آمنہ کے لال مجھے سامنے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ قاسیہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ اکبر، محبت سے ذرا قرآن بھی محبت سے سبحان اللہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ اکبر، کہا میرے بندے مجھ سے اتنا پیار کرتے گئے، کہاں وہ جو بتوں سے پیار کرنے والے گئے اور کہاں وہ جو رب سے پیار کرنے والے گئے۔ رب سے پیار کرنے والوں کا معاملہ اور بتوں سے پیار کرنے والوں کا معاملہ اور۔ کہا تم رب سے اس انداز میں پیار کرو نا، ساری کائنات کا پیار نیچے ہو، اللہ کا پیار سب سے اوپر ہو۔ آپ اندازہ کیجیے ذرا کہ گارنٹی کے طور پہ مومنین کی ایمان کو پیش کیا جا رہا ہے بطور سند کے۔ یہ کوئی تھوڑی بات ہے کہ میرا رب میرے ایمان کو اگر سند کے طور پہ پیش کرے کافروں کے سامنے تو کیا ہی بات ہے۔ تھوڑی سی آواز بڑھا دیں، بہت کم کر دیں، آواز تھوڑی سی بڑھا دیں، محبت سے بولی سبحان اللہ۔ اب اندازہ کیجیے ذرا، ہم تو قرب قیامت ہیں اور ہمارا پیار کا یہ معاملہ ہے، لیکن جنہوں نے ہر لمحہ اللہ سے پیار کیا ہے، ہر گھڑی اور ہر ساتھ اپنے رب سے پیار کیا ہے، ان اللہ والوں کا معاملہ آپ سوچ لیجئے کہ کیا معاملہ ہوگا۔ تمام کے تمام جتنے بھی اللہ والے ہیں ان کا رب سے پیار کا معاملہ بڑا جدا ہے۔ تو کہا کہ ساری کائنات سے بڑھ کے اپنے خالق و مالک سے پیار کرو۔ تو ہمیں اللہ کے محبوب سے پیار ہے، ہمیں اللہ کے محبوب سے محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
لیکن جس نے اس محبوب کو بنایا ہے اس رب سے بھی تو پیار ہونا چاہیے۔ جس نے اس محبوب کو کمالات اور اوصاف عطا فرمائے ہیں اس محبوب سے تو پیار ہے ہی ہے، لیکن جس نے کمالات اور اوصاف اور معجزات اور حسن و جمال اپنے محبوب کو عطا کیا ہے اس رب سے بھی تو پیار ہونا چاہیے۔ لہذا آج کی ہماری نشست میں مختصراً میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اپنے خالق و مالک سے کیا کرو جی؟ پیار۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی طرف یہ منسوب واقعہ ہے اور بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، اور یہ ہمارے بیان کا انشاءاللہ خلاصہ ہوگا، لب لباب یہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزرے، آپ نے چند لوگوں کو دیکھا، ان کا انداز یہ تھا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کر رہے تھے، جسم لاغر تھے، کمزور تھے، چہرے کا کلر رنگ متغیر ہو گیا تھا، بدل گیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو اور کیا مانگ رہے ہو کہ تمہیں دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے، صرف اور صرف تم اس خالق کی طرف متوجہ ہو، عبادت کر رہے ہو، کیا مانگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم اللہ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں۔ کس کا سوال کر رہے ہیں؟ جنت کا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کو جس شے کو تم مانگ رہے ہو اللہ کرے تمہیں وہ مل جائے، یعنی جنت۔ آپ آگے چل پڑے، تھوڑی دیر کے بعد آپ چلتے چلتے آپ نے دیکھا ایک اور گروہ ہے وہ عبادت کر رہا ہے، اور وہ پہلوں سے بھی زیادہ کمزور، لاغر، رنگ متغیر، حالت عجیب۔ کہا تم کیا مانگ رہے ہو؟ کہا ہم اللہ سے جہنم سے، جو جہنم ہے وہ ہم پناہ مانگ رہے کہ اللہ ہمیں کہیں جہنم میں داخل نہ کرے، ہم جہنم سے آزادی، جہنم سے چھٹکارا اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ کہا بہت اچھی بات، ماشاءاللہ، کیا بات؟ اللہ تمہیں جو مانگ رہے ہو، جس سے بچنا چاہ رہے ہو، اللہ تمہیں اس سے بچائے۔ ہمارے موضوع کی بات، آپ مزید آگے چلے، دیکھا ایک اور گروہ ہے اور وہ ان دونوں سے زیادہ کمزور ہے، جو پچھلے دو تھے ان دونوں سے زیادہ کمزور، زیادہ لاغر، زیادہ رنگ تبدیل، حالت عجیب، اور عبادت میں مصروف ہیں، لگے ہوئے ہیں عبادت میں، اور ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے اللہ سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھائی تم کیا مانگ رہے ہو؟ ایک گروہ تو جنت مانگ رہا تھا، اور اچھی بات ہے جنت کو مانگنا چاہیے۔ ایک گروہ جہنم سے آزادی مانگ رہا تھا، اور اچھی بات ہے جہنم سے آزادی مانگنی چاہیے، لیکن تم بتاؤ تم کیا مانگ رہے ہو، جنت یا جہنم؟ کہا نہ ہم جنت کا سوال کر رہے ہیں، نہ ہم جہنم سے بچنے کا سوال کر رہے ہیں۔ مومن کو جنت مانگنی چاہیے، جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے اگلا ایک اور مقام بھی آتا ہے کہ ہمیں جنت نہیں، ہمیں جنت والا چاہیے۔ اللہ اکبر، محبت سے ذرا بولیے سبحان اللہ۔ کہ ہم جنت کا سوال تو کریں لیکن ہمیں جنت نہیں، جنت والا چاہیے۔ کیا مطلب؟ کہ بھئی اگر جنت والا مل گیا تو جو رب کی شے وہ ان کی ہو جائے گی۔ تو کہا ہمیں جنت جہنم کا سوال نہیں، ہم رب کا سوال کر رہے ہیں، رب کو مانگ رہے ہیں، رب سے محبت ہے۔ اس محبت نے ہمارا یہ حال کر دیا کہ ہمیں نہ کھانے کی فکر ہے، نہ ہمیں پینے کی فکر ہے، نہ سونے کی فکر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ رب کی محبت اتنی غالب آ گئی ہے، رب کا پیار اتنا غالب آ گیا ہے، ہر شے کی محبت کم ہو گئی ہے، رب کی محبت غالب ہے۔ لوگ اولاد سے پیار کرتے ہیں، لوگ والدین سے پیار کرتے ہیں، لوگ مال سے پیار کرتے ہیں، لوگ رب کی بنائی ہوئی نعمتوں سے پیار کرتے ہیں، ہمیں ہر شے سے پیار ہے، لیکن ہمیں رب سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب سنا نا کہ ایک گروہ تو جہنم سے آزادی مانگ رہا تھا، ایک جنت کو طلب کر رہا تھا، اور دونوں کا مانگنا اپنی اپنی جگہ صحیح تھا، درست تھا، لیکن یہ تیسرا طبقہ منفرد ہے جو کہتا ہے ہمیں جنت جہنم کا سوال نہیں، ہمیں تو رب سے محبت ہے، ہمیں تو خالق سے پیار ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے کیا کہا تھا کہ جو تم مانگ رہے ہو اللہ تمہیں دے دے، جس نے جنت کا سوال کیا اللہ تمہیں جنت دے، جس نے جہنم سے پناہ مانگی اللہ تمہیں جہنم سے آزادی دے۔ لیکن آگے گزر گئے تھے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا انداز بدل گیا،
یہاں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا تم رب سے محبت کرتے ہو، اللہ تمہیں اپنا محب اور محبوب بنائے، صرف یہ نہیں کہا اللہ تمہیں محب اور محبوب بنائے، اور اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ مجھے بھی تم جیسوں میں سے فرما دے۔ کیا مطلب؟ کہ میں بھی اپنے رب سے پیار کرنے والا بن جاؤں، مجھے بھی صرف رب کی طلب ہو، صرف رب کی خواہش ہو، صرف رب کی چاہت ہو۔ دنیا میں نعمتیں تو ہزاروں موجود ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ قرآن میں مختلف مقامات کے اوپر نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے رب نے فرمایا کہ ساری زندگی تم گزار لو، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن نعمتوں سے پیار بعد میں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اس خالق سے پیار ہو کہ جس نے آپ کو مثال کے طور پہ اولاد سے پیار ہو، لیکن بعد میں پہلے رب سے ہو کہ جس نے اولاد عطا کی ہے۔ والدین سے پیار ہو لیکن بعد میں پہلے رب سے ہو کہ جس نے والدین تمہیں دیے ہیں۔ مال سے پیار ہو ایک حد تک ہو، لیکن پہلے اس خالق سے ہو جس نے تمہیں یہ مال دیا ہے۔ محبوب سے پیار ہو اور حد سے بڑھ کے ہو، جان سے زیادہ ہو، لیکن محبوب کے ساتھ ساتھ اس کے خالق سے بھی پیار ہو جس نے محبوب کے حسن کو اتنا سونا، اتنا کمال اور اتنا پیارا بنایا ہے کہ جو ایک نظر دیکھتا ہے اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ جس نے محبوب کو اتنا سونا بنایا ہے کہ جس کی نظر اٹھتی ہے واپس آتی ہی نہیں ہے۔ رب کے محبوب اتنے سونے اور باکمال ہیں کہ جو ایک نظر اٹھاتا ہے زمانے کے حسن کو بھول جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب سے آمنہ کے لال کے حسن کو دیکھا ہے، اس حسن کے بعد میری آنکھ کو کوئی حسن بھاتا نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ تو مخلوق کا حسن ہے، یہ تو محبوب کا حسن ہے، بتائیے ذرا میرے خالق کا کتنا حسن ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے موضوع کا خلاصہ یہ کہ ہر محفل میں محبوب کی نعتیں پڑھو، محبوب پر درود سلام پڑھو، محبوب کا چرچا کرو، محبوب کا ذکر کرو، لیکن اس خالق کو مت بھولو کہ جس نے یہ سب کو مقام عطا کی ہے۔ سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہو؟ بولیے جی، اپنے خالق کو، مالک سے سب سے بڑھ کر۔ اور آخری بات توجہ سے سنیے گا، محبت آپ کہیں گے جی ساری محبت کرتے ہیں رب سے، اس کا جواب صوفیاء نے دیا ہے کہ نعرے تو ساری لگاتے ہیں مجھے رب سے محبت ہے، نعرے تو ساری لگاتے ہیں سب سے زیادہ پیار اللہ سے ہے۔ کہا اگر پریکٹیکلی دیکھنا ہے نا اور تم نے محسوس کرنا ہے کہ کون اپنے رب سے پیار کرتا ہے ہر شے سے بڑھ کے، تو مثال کے طور پہ فرمایا فجر کی نماز کو دیکھ لینا، فجر کی، اللہ اکبر۔ اب سارے محبت والے اگر 1000 ہوں گے نا تو فجر میں 50 ہوں گے۔ فرمایا یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، صوفیاء کی بات کر رہا ہوں۔ ان کا وہ بندہ چھوٹا ترین بندہ ہے، جھوٹ بول رہا ہے اپنے رب پر کہ جس کو رب سے پیار بھی ہے اور اس کو فجر میں بستر زیادہ پیارا ہے، اس کو نیند زیادہ پیاری ہے۔ خاک تمہیں رب سے پیار ہے، یہ صوفیاء نے لکھا۔ کہا اگر دیکھنا ہو کون رب سے پیار کرتا ہے تو کہا اگر حلال اور حرام سامنے آ جائے نا اور حرام میں زیادہ آپ کو بازار نظر آ رہا ہے، مثال کے طور پہ سود کا پیسے، کوئی بھی حرام کا، کہا جس کو رب سے پیار ہوگا نا وہ کہے گا مجھے حرام زیادہ ہے نہیں چاہیے، حلال کم ہے مجھے چاہیے کیونکہ مجھے رب سے پیار ہے۔ یہ ہے رب سے محبت۔ صرف نعرے لگا کے رب سے پیار، اخبارات کو 1 گھنٹہ دینا، موبائل کو 10 گھنٹے دینا، رب سے محبت ہے، سب سے بڑھ کر ہے، اور قرآن کبھی کھولنے نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جھوٹے ہیں رب کی محبت میں جو دعویٰ کر رہا ہے، دعوے میں سچا وہی ہے جو واقعتاً رب سے محبت کا نعرہ بھی لگاتا ہو اور جب وقت آتا ہو تو ثابت بھی کرتا ہو کہ جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہ پہلے ہوگا، میں نفس کی بات بعد میں مانوں گا، اپنے خالق کی بات پہلے مانوں گا۔